آدمی، دو عالم جو ابھی فارغ ہو کر آئے تھے 1 سال پہلے، ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ایک بڑے بزرگ کی یہ اپیل ہے، جا کر سننا چاہیے، حضرت سے ملنا چاہیے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب وہ 2 عالم کون ہیں؟ حضرت مولانا منور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دونوں پورنیہ کے بڑے علماء میں گزرے ہیں، اور یہی 2 عالم ہیں جنہوں نے سارا کام کیا ہے، اور جن لوگوں نے اپنا نام پیش نہیں کیا ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ یہ لوگ فارغ ہو کر آئے تھے اور حضرت کے پاس آئے، کہا کہ کیا نام ہے بابو؟ کہا میں منور حسین عبدالرزاق۔ فارغ ہو گئے تو دونوں مظاہر العلوم سے فارغ تھے، سہارنپور سے۔ حضرت نے کہا کہ دوبارہ پڑھنے جانا پڑے گا، منظور ہے؟ کہاں دوبارہ پڑھنا منظور ہے، جہاں بھیج دیں آپ۔ ایک نیا نظام سمجھے، نیا نظام تعلیم، نصاب تو وہی لیکن نیا سسٹم، نیا نظام اس علاقے کے حساب سے حضرت نے جاری کیا تھا۔ تو کہا کہ چلے جائیے پڑھنے کے لیے، اور جہاں آپ کا اطمینان ہو وہاں داخلہ لے لیجئے اور جائیے سب مدرسوں میں۔ چنانچہ سب سے پہلے ان کو بھیج دیا بریلی شریف، تو علاقہ بریلویوں کا تھا، اور فارغ ہو کر مظاہر العلوم سے آئے تھے، تو بریلی شریف میں بھی پڑھ لیجئے تو تھوڑا سا اعتدال پیدا ہو جائے گا، نہ سختی رہے گی نہ نرمی رہے گی۔ تو ان کو بریلی شریف بھیج دیا۔ وہ لوگ گھومتے ہوئے دونوں آدمی بریلی شریف گئے، وہاں 2 مدرسے، ایک مولانا اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب کا قائم کیا ہوا، ایک ان کے صاحبزادے کا۔ کسی ایک مدرسے میں انہوں نے داخلہ لیا، اس پر عصر کی اذان ہو رہی تھی، دفتر میں گئے داخلہ لینے کے لیے، عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ تو عصر کی اذان میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے تو بریلوی حضرات کیا کرتے ہیں؟ انگوٹھے کو چومتے ہیں ایسے کر کے۔ ان دونوں نے تو کبھی سیکھا نہیں تھا، اب دیوبندی تو کرتے نہیں ہیں، انگوٹھا چومتے نہیں ہیں۔ دفتر میں یہ دونوں اذان سنتے رہے، مگر ان دونوں نے اپنے انگوٹھے کو نہیں چوما۔ دفتر کے جو محتمم صاحب تھے، مدرسے کے محتمم صاحب، انہوں نے دیکھا کہ یہ دونوں طالب علم داخلہ لینے کے لیے آئے ہیں اور انگوٹھا نہیں چوما، لگتا ہے یہ دیوبندی ہے، کوئی گندے خیال کا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال اذان ختم ہوئی۔ اذان ختم ہونے کے بعد دفتر اہتمام میں ہی شامی رکھی ہوئی تھی، فتاوی شامی۔ فتاوی شامی میں لکھا ہوا ہے یہ، انہوں نے فتاوی شامی نکالی، اب وہ عبارت دکھلا دی کہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جائے تو اپنے انگوٹھے کو چومنا چاہیے، اس سے آنکھ کے نور میں اضافہ ہوتا ہے، آنکھ کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ شامی میں لکھا ہوا ہے۔ اب فتاوی شامی سے سارے لوگ فتویٰ دیتے ہیں، انہوں نے فوراً عبارت دکھلا دی۔